شیرین ذوالفقار۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، براہ راست آپ کو لیے چلیں گے کراچی، جہاں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ تقریب کے شرکاء سے خطاب کر رہے ہیں۔ KPK and one was from Gilgit-Baltistan at that time. So the province of Sindh is treating patients from all over the country, and we are very proud of our doctors who obviously we can provide the financing, but it's the doctors who have to be given the credit of really implementing the policy of the government. Today, and also, we are almost over with the COVID crisis, and even during the COVID crisis, though the Prime Minister has just been diagnosed of COVID today, but and even during the COVID crisis, the support that we got from the doctors, I requested them to go on media and run an awareness campaign, and they did it. And it was due to the efforts of the doctors that we were able to really combat COVID, and I'd really like to recognize our healthcare workers for their contribution towards this COVID. Once again, I'm grateful to Dow University. I'm grateful to Professor Saad Khalid Niaz for inviting us here today. I'm grateful that Chairman Bilawal Bhutto Zardari, a few days ago, I asked him that there is this event and I'd like you to come here, and he immediately said yes, that I am in Karachi and I'll come for this event. He's always been very, very supportive. Whatever initiatives that we've taken, especially in the health sector, we've got full support from Chairman Bilawal, and I'm sure that this support will continue, and we will do even better to serve the people of this province and this country. Thank you very much for the میں شکر گزار ہوں، میں کر دیتا ہوں بالکل، میں شکر گزار ہوں ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا اور پروفیسر سعد خالد نیاز کا، ڈاکٹر جہاز بیدر کا، کہ آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں 75 ہم نے لیونگ ڈونر ٹرانسپلانٹس کیے ہیں ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں۔ یہ ایک انیشیٹو تھا جو گورنمنٹ آف سندھ کی مدد سے، اور جب فائنینسنگ کی ضرورت تھی، ڈاکٹرز نے آبویسلی کام سارا ڈاکٹرز کا تھا، ڈاکٹرز نے کام کیا اور ان کو فنڈنگ کی ضرورت تھی، تو ہم نے کہا کہ جی ہم 50 ڈونرز کے لیے پیسے دیں گے، اور ان 50 کی جگہ پہ وہ 81 ابھی تک کر چکے ہیں، اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر سے بہت زیادہ مدد ملی ہے۔ اور یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ہمارا انیشیٹو ہے جو ہر ایریا میں، اور خاص طور پہ ہیلتھ میں اور ٹرشری ہیلتھ میں ہم نے بڑی اس میں کامیابی حاصل کی ہے۔ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آج وہ اس سیلیبریشن میں ہمارے ساتھ تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین بلاول صاحب نے OPD سینٹر کمپلیکس کا بھی افتتاح کیا ہے، اور انہوں نے گراؤنڈ بریکنگ کی ہے MR لائننگ فیسلٹی، جو کہ کینسر کی ٹریٹمنٹ کے لیے ایک انتہائی ضروری ہے، اس کا بھی افتتاح کیا، اور وہ تقریباً 2.5 ارب روپے کی سپورٹ سے یہاں پہ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اوجھا کیمپس میں بن رہی ہے۔ حکومت سندھ ہمیشہ کوشش کی ہے ہم نے کہ ہم ہیلتھ سیکٹر میں زیادہ سے زیادہ فیسلٹی اپنے لوگوں کو دیں، اور یہ فیسلٹی نہ صرف صوبے کے لوگوں کے لیے ہے بٹ پورے پاکستان سے۔ اور اس فیسلٹی میں بھی جو آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، آپ دیکھیں گے 85% پیشنٹ صوبہ سندھ سے تھے، اور 15% پیشنٹ باقی صوبوں سے آ کے ادھر انہوں نے علاج کرایا، اور یہ بڑا مہنگا علاج ہوتا ہے جو کہ مفت دیا گیا ہے حکومت سندھ کی سپورٹ سے، اور پرائیویٹ ڈونرز، اور میں پرائیویٹ ڈونرز کا بھی شکر گزار ہوں جن لوگوں نے ہمیں کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا، یہ ہمیں آج بلایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پارٹنرشپ حکومت سندھ کی ہمارے ہیلتھ سیکٹر کی اور پرائیویٹ سیکٹر کی جاری رہے گی کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس صوبے کے لوگوں کو ہیلتھ فیسلٹیز پرووائڈ کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ کراچی میں ڈاؤ یونیورسٹی میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ جو کہ تقریب کے شرکاء سے خطاب کر رہے تھے، ان کی جانب سے کہا گیا سستی اور اعلیٰ معیار کی صحت کی سہولیات دینا
غربت کے باعث لوگ ضروری علاج سے دائمی بیماریوں کے لیے طویل المدتی علاج کی ضرورت ہوتی ہے، ضروری ہے، اور اس وقت وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری ڈائس پر موجود ہیں، تقریب کے شرکاء سے خطاب کر رہے ہیں۔ ڈاؤ یونیورسٹی میں موجود ہوں۔ پہلے میں 2019 میں یہاں آیا تھا اپنا بون میرو ٹرانسپلانٹ اور علاج کی فیسلٹی کا افتتاح کرنے کے لیے، اور آج جب میں یہاں آیا ہوں تو تب سے آپ کا گیما نائف ریڈیو سرجری سینٹر بھی کھل چکا ہے۔ آپ کا جو ڈاؤ کینسر سینٹر ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اب آئی ڈونٹ نو واٹ اٹ از، بٹ یہ جو ایم آر لائن فیسلٹی ہے یہ جلد از جلد آئے گا، اور جو ہمارا ابھی مجھے سمجھایا گیا، لیکن میڈیسن آپ کا جو کیپبلٹی ہے انشاءاللہ تعالی اس میں مزید اضافہ ہوگا، اور کینسر جیسے مرض کا علاج کروانا آئی تھنک بہت ہی امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ پبلک سیکٹر میں۔ تو آپ کے اس فیلڈ میں جو محنت ہے، جو پروگریس ہوا ہے، اس پہ بھی ہم فخر کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہم یہاں آج سیلیبریٹ کرنے آئے ہیں وہ لیور ٹرانسپلانٹ کا فیسلٹی، اور اس بات پہ میں بہت ہی فخر کرتا ہوں۔ اس لیے مجھے یاد ہے جب میں یونیورسٹی سے واپس آیا پاکستان، تو اس وقت اگر آپ نے لیور کے علاج کرنا تھا تو آپ کو باہر جانا پڑتا، اور خاص طور پہ جن کے پاس اتنا وسائل نہیں ہیں، تو بہت ہی مشکل کام ہوتا تھا، اور ہمارا جو کیجولٹی تھے اس مرض کی وجہ سے بہت ہی زیادہ تھا، اور میں آئی واز ویری امپریسڈ جب میں پہلی دفعہ گمبت خیرپور میں جا کے یہ دیکھا تھا کہ ہم وہاں بھی لیور ٹرانسپلانٹ اور کڈنی کا علاج کی سہولت فراہم کر رہے ہیں، اور یہاں کراچی میں جہاں ہمارا اتنا بڑا پاپولیشن ہے، اتنے سارے لوگ آتے ہیں، یہاں اس فیسلٹی کا ہونا، اس علاج کا ہونا بہت ضروری ہے، اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ آپ نے اتنا کم ٹائم میں آئی تھنک اٹ واز 81 لیور ٹرانسپلانٹس مکمل ہو چکے ہیں، اور جبکہ پہلے 50 لیور ٹرانسپلانٹس کے لیے سندھ حکومت فائنینشیل مدد دے رہا تھا۔ اب انشاءاللہ تعالی آگے جا کے سی ایم صاحب نے مجھے آتے ہوئے بتایا کہ ہم اپنا جو کنٹریبیوشن ہے اس میں اضافہ کریں گے، اور تقریباً 100 پیشنٹس کی جو فائنانسنگ ہے وہ حکومت سندھ کی طرف سے ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھا نیت ہے کہ ہمیں کسی کو we shouldn't have to turn anybody away on the basis کہ وہ اپنا علاج کا قیمت ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارا تو پورا کوشش ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ نیت ہے، ہمارا یہ محنت ہوگا کہ اس صوبے میں اور پھر انشاءاللہ تعالی اس پورا ملک کے ہر کونے میں ہم ایسے پبلک سیکٹر کے ادارے کھڑا کریں جو اس قسم کا فیسلٹیز کم قیمت میں یا مفت میں پہنچا سکے، اور خاص طور پہ ان کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جبکہ آج کل آپ ٹی وی کھولتے ہیں تو بری خبریں ملتے ہیں، اور پاکستان کی کامیابی کارکردگی پہ کم فوکس کیا جاتا ہے، اور سیاسی بیان بازی پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ سیاست میں یا حکومت میں یا بیوروکریسی میں یا جہاں بھی لوگ آ کے کام کرنا چاہتے ہیں، وہ اس نیت کے ساتھ آتے ہیں کہ وہ اپنے عوام کی خدمت کر سکیں، وہ اپنا ملک کی خدمت کر سکتے ہیں، اپنے معاشرے میں کنٹریبیوٹ کر سکے ہمارا ترقی میں۔ اور افسوس کی بات ہے کہ جبکہ پاکستان اتنے سارے مسائل کا سامنا کر رہا ہے، کووڈ کا پینڈیمک کا ذکر ہوا، یہ تو 100 سال میں 100 ایئرز میں ایوری 100 ایئرز کا ایک ایسا پینڈیمک تھا جس کا اثر پوری دنیا پہ تھا، اور اس کا آج تک معیشت پہ جو اثر ہے ہم بھگت رہے ہیں،
جو یوکرین اور روس کے درمیان جنگ چل رہا ہے اس کے اپنے ڈائنامکس ہیں، مگر اس کے بھی معاشی اثرات ہیں جو آپ سب مہنگائی کی صورت میں بھگت رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہمارا ملک نے دنیا کا سب سے بڑا کلائمیٹ ڈیزاسٹر کا حال ہی میں مقابلہ کیا، جس کے نتیجے میں 1/3 of our country was under water, 33 million Pakistanis are affected. آج تک سندھ کے اور بلوچستان کے کافی ایسے علاقے ہیں جو پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. آج تک ہمارا جو سیلاب متاثرین ہیں وہ مدد کے انتظار میں ہیں، یہ مدد کی ضرورت ہے. اور آج تک یہی ہمارا پورا قوم کا اور پورا ملک کا نمبر 1 پرائیورٹی ہونا چاہیے، اور ہمارے لیے آج بھی نمبر 1 پرائیورٹی ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہم نے اپنا سسٹم کا جو فوکس ہے، جو قوم کا فوکس ہے، اس قسم کے ایشوز پہ نہیں دلا سکے، اور زیادہ تر ہم جو سیاسی تماشے سڑکوں پہ چل رہے ہیں ان کو دیکھنے پہ اور اس کے جواب دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ہم نے پوری دنیا نے یہ فیصلہ کیا کہ آپس میں لڑائی کرنے کے بجائے، گولی چلانے کے بجائے، لڑنے کے بجائے ہم الیکشنز میں حصہ لیں گے. الیکشنز کے بعد آپ پارلیمان کے ممبران بنیں گے، اس پارلیمان میں کھڑا ہو کر اپنا جو بھی موقف ہوگا آپ سامنے رکھیں گے، وہاں ڈبیٹس ہوں گے. اس ڈبیٹس کے نتیجے میں ہم کسی کنسنسس پہ آئیں گے، اس کنسنسس پہ امپلیمنٹ کرتے ہوئے قوم کے، ملک کے جو نیشنل ایشوز ہے ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. اس وقت ہمارا نظام نہیں چل رہا ہے، اور جب تک ہمارے ادارے کو اہمیت نہیں دیا جائے گا، جب تک ہم اسی نیت کے ساتھ اپنے کام نہیں کریں گے تو عوام مشکل میں ہوں گے. عوام کو ہمارا ناکامی کا بوجھ اٹھانا پڑے گا. تو آج ایک بار پھر آپ کی محنت دیکھ کے، آپ کا ترقی دیکھ کے، آپ کا اکمپلشمنٹس دیکھ کے میں باقی سارے صوبے کو یاد دلوانا چاہوں گا کہ ہمارا جو کام ہے، ہمارا پرائیورٹی ہے اور ہونا چاہیے کہ ہم اپنا صوبے کے، اپنے ملک کے عوام کی خدمت کریں. میں ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے کام میں لگے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، اور آگے جا کے آج کے اس ادارہ کا جو پوٹینشیل ہے وہ مزید بڑھاتے رہیں گے. سعید اگر آپ سوال کا جواب دیا. میرا سوال یہ ہے کہ ماشاءاللہ بہترین ادارہ ہے، اور حکومت نے کووڈ کے دور سے لے کر اب تک کی اس ادارے کی بڑی زبردست مدد بھی کی ہے، اور ہزاروں پیشنٹ یہاں سے صحتیاب ہو کر بھی نکلے ہیں. جدید فیسلٹیز آپ ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں، لیکن سوال صرف اتنا ہے، علاقہ وکیلوں نے ہم سے رابطہ کیا اور بتایا ہے کہ یہاں او پی ڈی کے صرف 1300 روپے لیے جاتے ہیں. غریب غربا لوگ جو ہے وہ یہاں پہ اپنا علاج نہیں کروا سکتے. تو گورنمنٹ جب اربوں روپے کی مدد دے رہی ہے تو یہ ادارہ ان غریبوں کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ او پی ڈی جو ہے وہ فری کیوں نہیں ہوتی؟ اور باقی فیسلٹیز عام آدمی تک کیسے پہنچے گی، یہ بھی بتا دیں سر پلیز. آپ کا بہت شکریہ. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا تو ایم یہ ہے، ڈیزائر یہ ہے کہ ہم جتنا کم از کم اور تقریباً اگر مفت بھی کروا سکتے ہیں تو مفت علاج کی صورت میں اپنے جو ہیلتھ فیسلٹیز ہے وہ عوام کے دروازے تک پہنچایا جائے. اور اس سلسلے میں آپ خاص طور پہ ٹرشری کیئر میں ایسا نہ کوئی صوبہ یا شاید ایسا کوئی ملک ہی نہیں ملے گا جہاں آپ کو اگر دل کا علاج کرنا پڑے تو ہر ڈسٹرکٹ میں آپ کو ایک فیسلٹی NICVD کے نام پہ ملے گا جہاں 100% مفت علاج ہوگا. آپ نے NICH کا دورہ کیا ہوگا جہاں بچوں کا یہاں کراچی میں مفت علاج ہوتا ہے. ہم نے چائلڈ لائف کا جو ہاسپٹل ہے، جو فیسلٹی ہے، ان کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جا کے جو صوبہ بھر میں چلڈرن کے، بچوں کے جو ایمرجنسی سروسز ہیں اس کو بالکل 100% مفت پہنچانے کی کوشش کی ہے. میں نے گمبت کا ذکر کیا، اور یہ خیرپور کے ضلع میں جو گمبت کا ادارہ ہے وہاں تو کڈنی بھی مفت، لیور بھی مفت،
बोन मैरो भी मुफ्त, कैंसर का इलाज भी चल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम मैक्सिमम पेशेंट्स को कवर कर सकें। और मेरे ख्याल में ये सारे जो इलाज है, चाहे वो हार्ट की हो या वो लिवर की हो, बहुत ही महंगा तरीन इलाज होता है, जिसका ना सिर्फ सर्जरी का, उसका एक्चुअल कॉन्डक्ट करने का बहुत कॉस्ट होता है, कुछ घंटों का सर्जरी होता है, लॉट्स ऑफ आवर्स का उसका एक्चुअल वो सर्जरी होता है, उसका प्री जो केयर होता है वो भी बहुत महंगा होता है, और जो पोस्ट ऑप केयर है वो भी बहुत ही महंगा होता है। सारे बीमारियों के लिए ऐसा नहीं है कि आप आके अपने सर्जरी करवा के निकल जाते हैं, उसका फिर दवाइयों की कीमत होता है, वो टेस्ट की जो कीमत होता है वो काफ़ी महंगा बन जाता है। और जो लोग ख़ास तौर पे यहाँ कराची में, जहाँ काफ़ी ऐसे बड़ा तादाद है हमारे अवाम की जो अफोर्ड भी कर सकते हैं, जो अपने इलाज खुद भी करवा सकते हैं, वो खुद इधर आके कमर्शियल रेट्स पे अपने इलाज भी करवा सकते हैं। मगर हमारा जो मैनिफेस्टो है, मंशूर है, नजरिया है कि वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हम उनको भी कवर करना चाहते हैं। उसी तसलसल में इस किस्म का सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, जैसे कि यहाँ के लिवर ट्रांसप्लांट्स के लिए, जहाँ सिंध हुकूमत अपना फंडिंग भी देगा, और वो लोग जो इधर आते हैं इस इलाज के लिए, लिवर के इलाज के लिए, और अगर वो अफोर्ड नहीं कर सके तो इनके लिए भी सिंध हुकूमत ने फाइनेंसिंग का बंदोबस्त किया है। मगर उसके साथ साथ we want to cover as much as the population as possible, and मेरा ख्याल में बड़े शहरों में, ख़ास तौर पे कराची में और हैदराबाद में जहाँ स्कोप है, जहाँ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो उस बेसिस पे इस किस्म के इदारे करेंगे, काम करेंगे। Can someone do the questioning, please? Saeed, stand up and आप एक पर एक सवाल का जवाब करवा दें मेरे लिए। या सारे सवालात का जवाब नहीं दे सकूंगा, फिर आप एक एक कर ले और फिर एक जिम्मेदारी ले कि वो आप सबसे सईद, अगर आप एक तो लेके मुझे, चूंकि सर आप फॉरेन मिनिस्टर हैं। जी, सुना है कि मैं फॉरेन मिनिस्टर हूँ। आइन में जो आर्मी चीफ की तैनाती का प्रोसेस है वो आइन में दर्ज है, और बच्चा को पता है कि किस तरह उसकी तैनाती होगी, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान इस तैनाती को मुतनाज़ा बना रहे हैं, दुनिया में तमाशा खड़ा किया हुआ है। एक तो इसके मुदम्मिरात क्या हैं, और दूसरा वो उसके मकसद क्या चाहते क्या हैं, वो क्यों तमाशा बनेंगे। देखिए, यही मेरे ख्याल में जैसे मैंने अपना तकरीर में कहा कि हम सबको जिस भी सियासी जमात से आप ताल्लुक़ रखे, जिस इदारे से आप ताल्लुक़ रखे, हम सब का जो सबसे मेन प्रायोरिटी होना चाहिए वो अपना मुल्क होना चाहिए, अपने मुल्क के अवाम का खिदमत करना होना चाहिए। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो जिस तैनाती की आप बात कर रहे हो, काफ़ी अरसा से इस पे गैर ज़रूरी सियासत किया जा रहा है, चाहे वो अपोजिशन की तरफ जैसे भी हो, हर तरफ से इस पे गैर ज़रूरी तौर पे सियासत किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि आइन और कानून के तहत जैसे इस काम को चलना चाहिए वैसे ही चलना चाहिए, ना हमें या हमारे इत्तेहादियों में से किसी को जलसा में खड़ा होकर इन किस्म के मुतालबात नहीं करने चाहिए, और ना ही हमारा अपोजिशन में से किसी को इस इशू को मुतनाज़ा बना के सियासत करना चाहिए। मेरा ख्याल में अगर हम नेशनल इंटरेस्ट को, कौमी मफाद को, नेशनल प्रायोरिटीज़ को फोकस दिया जाए तो हम पाकिस्तान के अवाम का मसाइल का हल निकाल सकते हैं, और इस किस्म को आजकल का जो पोलराइजेशन का माहौल बना हुआ है उसको अवॉइड कर सकते हैं। खान साहब की सियासत शुरू दिन से लेके आज तक इसी एक तैनाती पर इर्द गिर्द घूमता है। जब तक हम इस सोच से ग्रेजुएट नहीं कर सकते हैं तब तक पाकिस्तान की जमहूरियत तरक्की नहीं करेगा, और तब तक पाकिस्तान के अवाम की तरक्की नहीं हो सकता। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने
आर्मी चीफ के लिए इनको कोई नाम दिया है या जो नून लीग के वजीर आजम में शहबाज शरीफ हैं तो ताल्लुक है, लेकिन नून लीग से ताल्लुक है, वो तैनाती करेंगे, पीपल्स पार्टी उसको कबूल करेगी? सर, हमने जहाँ तक इस इशू है, मेरा ख्याल में मैंने आपसे पहले जो सवाल किया गया उसी में जवाब दिया कि आइन और कानून के तहत इस प्रोसेस को मुकम्मल होना चाहिए। लेकिन वो सवाल मेरे से करना वो जो सर ये बताएगा कि पिछले 1 माह से सिंध में जो सरकारी अस्पताल है वो बंद है, जो तिब्बी अमला है सिर्फ हेल्थ रिस्क अलाउंस की वजह से दाम में निजाज कर रहे हैं, प्रेस क्लब पर बैठे हैं, सिवाय इमरजेंसी के कोई इलाज किसी भी सरकारी अस्पताल में नहीं हो रहा। इस हवाले से ताकि जल्द से जल्द डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ है। हमने पहले भी पैरामेडिकल कम्युनिटी के साथ हेल्थ रिस्क के बारे में, हेल्थ रिस्क अलाउंस के बारे में सिंध का जो प्रायोरिटीज़ है वो सबसे आगे हैं। हमने कोविड के दौर पे ये सिलसिला शुरू किया था, सबसे पहले शुरू किया था। हमारा मुतालबे पे मुल्क भर में ये जो तरीका है वो आगे बढ़ा है और आज भी अगर कोई और सूबा सिंध हुकूमत से ज़्यादा प्रोवाइड करता है, अगर किसी और सूबा में वो कोई और बेनिफिट देते हैं जो हम नहीं देते हैं, तो मैं आप सब के सामने CM सिंध को हिदायत देता हूँ कि वो ही निज़ाम हमारा सूबा में चलना चाहिए। इस वक्त आप सबको मालूम है कि वैसे ही बोझ था कोविड के दौर में, वैसे ही मुआशी हालात मुश्किल थे, ये जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था उससे हमने मुआशी मुश्किलात से गुजरे, मगर जो इस वक्त सिलाब की सूरत में जो क़यामत से पहले क़यामत से हमें गुजरना पड़ा, उसका माशी असरात भी है, उसके हमारे बजट के ऊपर असरात हैं और मेरा ख्याल में ये सारी चीज़ें को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत सिंध अपना पॉलिसी बनाएगी। इस पे ज़्यादा जब आप अपना रिपोर्ट्स बनाते हो तो डाउ यूनिवर्सिटी का और लिवर ट्रांसप्लांट का वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी तकरीब के शुरका से खिताब कर रहे थे। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी चांद से कहा गया, सिंध के बेशतर इलाके अब भी सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं, सैलाब मुतासिरीन की जल्द से जल्द बहाली हमारी और